بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے انہی تینوں سچویشنز کو سامنے رکھ کر یہ جانا تھا کہ علماء کو تقسیم وراثت میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں، اور ہمارے علماء نے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کئی تجاویز پیش کی۔ ہم نے جب انہی تینوں سچویشنز میں علماء کی جانب سے پیش کیے گئے حل کو علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں کے ساتھ رکھ کر کمپیر کیا تو معلوم ہوا کہ علماء کے حل کے نتیجے میں ورثاء میں حصے ایسے تقسیم ہی نہیں ہو پاتے جیسا کہ علماء نے قرآن مجید سے سمجھا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم وراثت کی یہ ساری مشکلات قرآن مجید کی جس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہو رہی ہیں، کیا اس انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ وراثت کے قانون کی کوئی ایسی دوسری انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے جس کے مطابق قرآن مجید کے تحت حصوں کی تقسیم میں وہ مشکلات سرے سے پیش ہی نہیں آتی جن کو حل کرتے کرتے علماء نے قرآن مجید سے سمجھے ہوئے تمام حصوں کو تبدیل کر دیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہم پھر سے انہی تینوں سچویشنز کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی صاحب علم نے انہیں کسی دوسرے زاویے سے بھی دیکھا ہے، اور اگر دیکھا ہے تو وہ کن اصولوں کے تحت علماء کی بات سے متفق نہیں ہے، اور ان کا جو نتیجہ فکر ہے کیا ان کی تفہیم کے مطابق قرآن مجید کے بیان کردہ حصے اسی طرح تقسیم ہو جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید سے سمجھا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ علماء کی تقسیم پر قرآن مجید سے سمجھی ہوئی علماء کی فکر، اس کے نتائج، مشکلات اور حل کو ہم نے اس سے پہلے جان لیا تھا، اور یہ بات طے ہو چکی تھی کہ علماء کے نزدیک قرآن مجید کے بیان کردہ حصے کسی بھی طرح تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اب ہم علماء کی انڈرسٹینڈنگ سے مختلف ایک دوسرے زاویہ نظر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تقسیم وراثت سے متعلق یہ نقطہ نظر جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے۔ ہم یہاں انہی تینوں سچویشنز کو سامنے رکھ کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سچویشنز میں غامدی صاحب قرآن مجید کی ہدایات کو کیسے سمجھتے ہیں، اور علماء کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر انہیں اختلاف ہے تو اس اختلاف میں ان کا آرگومنٹ کیا ہے، اور پھر کیا وہ قرآن مجید کے بیان کردہ ان حصوں کو تقسیم کر پاتے ہیں جو علماء کے فہم کے مطابق میتھمیٹکس کے کسی قاعدے کے تحت تقسیم ہی نہیں ہو سکتے۔ پہلی سچویشن یہ تھی کہ ماں باپ کو کل رقم کا 33.33% یعنی 1/3 اور بیٹیوں کو کل ترکے کا 66.66% یعنی 2/3 حصہ دینے کے بعد شوہر کو 25% یعنی 1/4 حصہ دینا ممکن نہیں تھا۔ 4 روپے دونوں ماں باپ کو یعنی 2 روپے فی کس، 8 روپے بیٹیوں کو دینے کے بعد ہمارے پاس ترکہ ختم ہو چکا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ شوہر کو حصہ کیسے ادا کیا جائے گا۔ اس سچویشن میں علماء نے قرآن مجید سے سمجھا تھا کہ بیٹیوں کو کل ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا، یعنی مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس کے سارے مال کا 2/3 یعنی 66.66% بیٹیوں کو ملنا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت سے علماء نے یہ سمجھا تھا وہ آیت کچھ یوں ہے: پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ غامدی صاحب علماء کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں۔ ان کے مطابق قرآن مجید نے لڑکے اور لڑکیوں کے یہ حصے بیان کرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کی ہدایات ختم نہیں کی، بلکہ اسی آیت میں ان ہدایات سے متصل بات فرمایا، لیکن ترکے کا 6واں حصہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ گویا غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے جو پوری بات کہی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، لیکن ترکے کا 6واں حصہ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ غامدی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں والدین کو کل ترکے میں سے پہلے حصہ دینے اور بچیوں کو بقیہ بچے ہوئے مال میں سے حصہ دینے کا مفہوم اخذ کیا ہے۔ یہ مفہوم انہوں نے کیسے سمجھا ہے؟ زبان کے اس اسلوب کو وہ ایک سادہ مثال سے سمجھاتے ہیں۔
ان کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ یہ روپے بچوں کے لیے ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا دیجئے، صرف لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیجئے، پر اس میں سے آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے ہے۔ تو اس مثال کے آخر میں اگر یہ نہ کہا جائے کہ آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے ہے تو یقیناً سارا کا سارا مال اولاد ہی میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اولاد میں اگر صرف بیٹیاں ہوں تو یقیناً انہیں کل ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ آدھا آپ کے ابا کے لیے ہے، اور یہ ہدایت اس پچھلی پوری صورتحال پر ہے۔ لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک یہ بات زبان کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ہے کہ اگر ایک بات کہنے کے بعد دوسری بات کہی جاتی ہے تو پہلی بات کو اس دوسری بات کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے گا، اور بات مکمل ہی اسی وقت ہوگی جب دونوں باتوں کو ایک ساتھ رکھ کے سمجھا جائے۔ لہٰذا اس ہدایت میں بچوں کا حصہ بیان کر کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ آدھی رقم ابا کو دیجئے، تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ابا کا حصہ پہلے دیا جائے گا، اور جو کچھ بچے گا اس ترکے میں سے مال بچوں میں تقسیم ہوگا، اس لیے کہ پوری ہدایت ابا کو حصہ دینے کے بعد ہی مکمل ہوتی ہے، اور بچوں کو حصہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب پہلے آدھا مال ابا کو دیا جائے۔ گویا غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے جس اسلوب میں یہ پوری ہدایت دی ہے اس کے تحت بچیوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% نہیں دیا جائے گا، بلکہ بچے ہوئے مال میں سے 2/3 ادا کیا جائے گا۔ اس بات کو سامنے رکھا جائے تو غامدی صاحب کے مطابق علماء کا یہ کہنا کہ بچیوں کو کل ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا قرآن مجید کی ہدایت کو پیش نظر رکھے بغیر دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھ کر ہدایت اخذ کرنی ہے، جبکہ قرآن مجید میں بچیوں کے حصہ ادا کرنے کی پوری ہدایت والدین کو متعین حصہ ادا کرنے کے ساتھ دی گئی ہے۔ لہٰذا ان دونوں باتوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی لیے غامدی صاحب کے مطابق والدین کو کل ترکے میں سے پہلے حصہ دیا جائے گا، اور بچیوں کو بقیہ بچے ہوئے حصے کا 2/3 ادا کیا جائے گا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی معاملہ شوہر کے ساتھ بھی ہوگا۔ والدین کو حصہ دینے کی ہدایت کے ساتھ ہی جب قرآن مجید نے شوہر کو حصہ دینے کی بات کی تو وہ ہدایت کچھ یوں تھی: اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے کا 1/4 تمہارا یعنی شوہروں کا ہے۔ تو غامدی صاحب کے فہم کے مطابق شوہر اور بیوی کے یہ حصے والدین کے حصے بیان کرنے کے بعد ذکر کیے گئے، یعنی یہ بات بھی دراصل بچوں کو حصہ ادا کرنے کی اسی پچھلی صورتحال سے متعلق ہے۔ اگر ان حصوں کو سادہ اردو زبان میں سمجھا جائے تو غامدی صاحب کے نزدیک دراصل بات کہنے کا اسلوب کچھ یوں ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری رقم زید، عثمان اور علی کے لیے ہے اور ان میں سے ان کا حصہ بالکل برابر ہے، لیکن اگر عثمان اور علی ہی موجود ہوں، زید نہ ہو، تو پوری رقم کا 66.66% یعنی 2/3 عثمان کو اور بقیہ 1/3 یعنی 33.33% علی کو دے دیا جائے، اور اس میں سے 10 روپے شوہر کو ادا کیے جائے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ان جملوں پر غور کیجئے تو ان میں اگرچہ زید کی عدم موجودگی میں عثمان اور علی کو بالترتیب پوری رقم دینے کا کہا گیا، لیکن اس کے خاتمے پر جو بات کہی گئی ہے اس کا لازمی تقاضا ہے اس رقم میں سے پہلے شوہر کا حصہ نکالا جائے اور اس کے بعد جو کچھ بچے وہ عثمان اور علی میں تقسیم کر دیا جائے۔ قرآن مجید نے بھی بالکل اسی اسلوب میں یہ ہدایات دی ہیں۔ کیا غامدی صاحب کا یہ موقف فقہاء اکرام کے لیے کوئی اجنبی موقف ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ علماء اور فقہاء بھی تقسیم وراثت کا یہی طریقہ اس وقت اپناتے ہیں جب اولاد میں بچے اور بچیاں دونوں ہوں، یعنی والدین اور میاں بیوی میں سے جو بھی زندہ ہو اسے حصہ دینے کے بعد ہی اولاد میں موجود لڑکے اور لڑکیوں کو
بقیہ بچے ہوئے مال میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ معروف محقق اور عالم ابو بکر جساس اپنی شرح آفاق کتاب احکام القرآن میں فقہا کا یہی نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اولاد کے ساتھ دوسرے وارث مثلاً والدین اور شوہر یا بیوی موجود ہو تو ان کا حصہ ادا کرنے کے بعد بقیہ بچے ہوئے مال میں سے اولاد کو حصہ دیا جائے گا۔ ہمارے فقہا اس صورت میں کہ جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو والدین اور میاں بیوی میں سے جو بھی زندہ ہو اسے پہلے متعین حصہ ادا کرنے کے بعد ہی بقیہ بچا ہوا مال اولاد میں تقسیم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ والدین اور میاں بیوی میں سے جو زندہ ہے انہیں پہلے حصہ دیا جائے، کیونکہ آیت میں ان کے متعین حصے بیان ہوئے ہیں، جبکہ اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا دیا جائے گا۔ گویا یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکوں کو کل رقم کا 20% یا 30% یا 40% دیا جائے گا، بلکہ کہا گیا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا ملے گا۔ لہٰذا اب یہ لازم ہے کہ رقم میں جن کے متعین حصے ہیں انہیں پہلے نکال لیا جائے اور بقیہ بچا ہوا مال بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہو۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ایسے ہی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ یہ سب مٹھائی بچوں کے لیے ہے، انہیں دیجئے، لیکن امی اور ابا کو ایک ایک لڈو ادا کیجیے گا۔ اب اگر مٹھائی مثلا 10 لڈوؤں پر مشتمل ہے تو یہاں یہ ہدایت دیتے ہوئے نہیں بتایا گیا کہ بچوں کو 8 دینے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ والدین کو ایک ایک دینا ہے۔ لہٰذا علم اور عقل یہی کہتے ہیں کہ پہلے امی اور ابا کو ایک ایک لڈو دیا جائے گا، اس کے بعد ہی جو بچی مٹھائی ہے وہ جتنی بھی ہو بچوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن جس وقت قرآن مجید نے یہ کہا کہ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 2/3 انہیں ملے گا، اور اگر صرف ایک ہو تو نصف اسے ملے گا، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ ہے۔ تو یہ بات دراصل بیان کر دی کہ میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو کل ترکے میں ان کا 2/3 اس بات سے استثناء ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا ملے گا۔ گویا جو کنڈیشن پیچھے بیان کی گئی تھی اس پر جس طرح عمل کیا گیا، اس کنڈیشن میں بھی بالکل اسی طرح سے عمل کیا جائے گا۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید کی یہ ہدایات کچھ اس طرح دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے کہا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے بعد کہا گیا فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف، اور پھر کہا گیا ولیابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک۔ یہاں دیکھیے ولیابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک کا جو آخری جملہ ہے، یہ جملہ حرف عطف واو کے ساتھ آیا ہے، یعنی یہ جملہ لازماً پچھلے جملے سے ملا ہوا ہے۔ پچھلے جملے کا آغاز یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے ہوا تھا، تو گویا اب اگر یہ اس سے ملا ہوا ہے تو پوری بات یوں ہونی چاہیے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ولیابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک، یعنی تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، لیکن اس سے پہلے 6واں حصہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ اب ان دونوں جملوں کے درمیان میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ تو یہاں دیکھیے یہ درمیان کی بات غامدی صاحب کے مطابق حرف فا یعنی ایکسکلوژن کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ گویا جو کنڈیشن اس سے پیچھے بیان ہوئی تھی حرف فا، اسے ایکسکلوڈ کر کے
ایک دوسری کنڈیشن بیان کر رہا ہے، یعنی پیچھے بیٹا اور بیٹیوں دونوں کے حصے بیان ہوئے تھے، اب حرف فا کے ساتھ پچھلی کنڈیشن کو ایکسکلیوڈ کر کے صرف بیٹیوں کے حصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور آخر میں واو کے ساتھ آنے والی یہ بات کہ ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک کی یہ بات جس طرح پہلی کنڈیشن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح دوسری کنڈیشن کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو غامدی صاحب کے مطابق اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ۔ پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، لیکن اس سے پہلے چھٹا حصہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ غامدی صاحب کے مطابق یہ آخری جملہ ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک پچھلی پوری ہدایت پر ہے۔ لہٰذا غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید کی ان آیات پر تدبر سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شوہر کو بھی والدین کی طرح کل ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا، اس کے بعد ہی بچوں اور بچیوں کو بقیہ بچے ہوئے مال میں سے حصہ ملے۔ اب دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک اس اصل سچویشن میں حصہ کیسے تقسیم ہوگا جس میں علماء کے نزدیک قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق حصہ دینا ممکن ہی نہیں تھا۔ کل رقم 12 روپے تھی اور ہم نے اس میں سے ماں باپ، شوہر اور بیٹیوں کو حصہ دینا تھا۔ ہم جان چکے ہیں کہ والدین اور شوہر کو کل ترکے میں سے یہاں حصہ دیا جائے گا، لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق والدین کا حصہ اولاد کی موجودگی میں 1/6 ہے، یعنی 16.66% فی کس، یعنی دونوں کو ماں اور باپ کو 2 روپے ادا کر دیے جائیں گے۔ 12 میں سے 2 روپے دونوں کو ادا کر دیے جائیں تو پیچھے ہمارے پاس بچتے ہیں 8 روپے۔ اب شوہر کا حصہ ادا کرنا ہے، تو غامدی صاحب کے فہم کے مطابق قرآن مجید نے اولاد کی موجودگی میں شوہر کا جو حصہ بیان کیا ہے وہ بھی کل ترکے میں سے ادا کیا جائے گا، اور وہ ہے کل ترکے کا 1/4 یعنی 25%۔ لہٰذا 12 میں سے ہم 4 روپے والدین کو پہلے ہی ادا کر چکے ہیں، 8 روپے ہمارے پاس بچے ہیں، اس 8 میں سے ہمیں 12 روپے کا 1/4 یعنی 3 روپے شوہر کو ادا کرنے ہیں۔ تو شوہر کا حصہ ادا کرنے کے بعد اب ہمارے پاس پیچھے بچے ہیں 5 روپے۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اولاد میں صرف بیٹیاں ہی ہوں تو والدین اور شوہر کا حصہ ادا کرنے کے بعد انہیں بقیہ بچے ہوئے مال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ گویا اب یہ 5 روپے ہیں جس کا 2/3 یعنی 66.66% ان بچیوں میں تقسیم ہوگا۔ غامدی صاحب کے مطابق یہاں تمام ورثاء کو قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں کے مطابق رقم پوری ادا کر دی گئی ہے۔ قرآن نے ماں باپ کو کل رقم کا 1/3 دینے کا حکم دیا گیا تھا، جو دونوں والدین کو 4 روپوں کی صورت میں پوری طرح ادا کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے شوہر کو کل رقم کا 1/4 ادا کرنے کی ہدایت کی تھی، جو کہ 3 روپے کی صورت میں شوہر کو بھی ادا کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے بچیوں کو بقیہ رقم میں سے 2/3 دینے کی بات کی تھی، جو ان میں بھی پوری طرح سے تقسیم کر دیا گیا۔ ان سب ورثاء کو حصہ دینے کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ مال بچ گیا ہے، اور وہ بنتا ہے 1.76 روپے۔ یہ رقم کیسے ادا کی جائے گی اور کس کو ادا ہوگی؟ غامدی صاحب کے مطابق اس کا فیصلہ مرنے والے نے اپنی وصیت میں کرنا ہے، اور وہ ان 3 فریقین میں سے چاہے تو کسی کو بھی بقیہ رقم ادا کر سکتا ہے۔ ایک دوسرا آپشن مرنے والے کے پاس یہ ہے کہ وہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ بقیہ بچا ہوا مال صرف اس کی بیٹیوں ہی کو ادا کیا جائے۔ اس کے علاوہ غامدی صاحب کے مطابق مرنے والے کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے کسی رشتہ دار کے حق میں وصیت کر دے۔ قرآن مجید نے رشتہ داروں کے حق میں یہ وصیت باقاعدہ طور پر بیان کی ہے، اور یہ آیت کلالہ میں زیر بحث ہے، جسے ہم دوسری سچویشن میں سمجھیں گے۔
اسی طرح غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مرنے والا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ بھی اگر چاہے تو کسی غیر کے حق میں بھی وصیت کر سکتا ہے، قرآن مجید میں اس کی کوئی نفی نہیں ہے۔ اسی طرح غامدی صاحب کے مطابق اگر اس نے ان سارے آپشنز میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کیا تو پھر قرآن مجید کے متعین کردہ اصول یعنی اقرب لکم نفعا کہ جو بلحاظ منفعت تم سے زیادہ قریب ہے کی روشنی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق کہ قریبی مرد رشتہ دار کو یہ رقم ادا کر دی جائے گی۔ لہٰذا اس پہلی سچویشن میں جہاں علماء کے نزدیک والدین اور بیٹیوں کو حصہ دیا جانے کے بعد شوہر کے لیے حصہ نہیں نکل رہا تھا اور اس کا حل یہ نکالا گیا کہ تمام ورثاء کے حصے کم کر دی جائیں تو شوہر کا حصہ دے دیا جائے، اور یوں قرآن مجید کے بیان کردہ تمام حصے تبدیل کر دیے گئے تھے، جبکہ غامدی صاحب نے علماء کی قرآن مجید سے سمجھی ہوئی اس فکر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اصل مسئلے پر غور کیا جہاں سے یہ مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ ان کے مطابق قرآن مجید کی یہ بات زبان و بیان کے اس اسلوب میں کہی گئی ہے کہ جس کو اگر دقت نظر سے سمجھا جائے تو وہ مسئلہ دراصل پیدا ہی نہیں ہوتا جس کا حل علماء نے تجویز کیا تھا۔ ہم نے اب تک سمجھا کہ علماء کے نزدیک بچیوں کو کل ترکے کا 2/3 دیا جانا تھا، جبکہ غامدی صاحب کے مطابق قرآن نے والدین اور شوہر کو کل ترکے میں سے حصہ دینے کے بعد بقیہ بچے ہوئے مال کا 2/3 بچیوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ غامدی صاحب نے قرآن مجید سے تقسیم وراثت کا جو قانون سمجھا ہے، اس پہلے کیس میں وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آتی جو علماء کی انڈرسٹینڈنگ میں پیش آتی تھی۔ لہٰذا نہ غامدی صاحب کو اس مشکل کے حل کے لیے قرآن کے بیان کردہ حصوں کو تبدیل کرنا پڑا اور نہ خود سے قرآن کے متعین کردہ حصے سے کسی وارث کو محروم کرنا پڑا۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ غامدی صاحب ان بقیہ 2 سچویشنز میں کیا تقسیم وراثت اسی طرح کر پاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید سے سمجھا ہے، اور جو مشکلات علماء کو اس تقسیم میں پیش آئی تھی کیا انہیں بھی پیش آ رہی ہیں۔